الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله مدنی ڈھولا حق بھلے دے جبریل جا کے جھولا جھلے دے مدنی ڈھولا حق بھلے دے جبریل جا کے جھولا جھلے دے عرشی فرشی کر دے تلیمہ چنگی رہ گئی دائی حلیمہ عرشی فرشی کر دے تلیمہ چنگی رہ گئی دائی حلیمہ جے کو سونا اما سدے دے جبریل جا کے جھولا جھلے دے مدنی ڈھولا حق بھلے دے جبریل جا کے جھولا جھلے دے آمنا دا سونا عبداللہ دا جانی آمنا دا سونا عبداللہ دا جانی حلیمہ دی کلی ہو گئی نورانی حلیمہ دی کلی ہو گئی نورانی ہنیرے اندر چانن کرے دے جبریل جا کے جھولا جھلے دے ہنیرے اندر چانن کرے دے جبریل جا کے جھولا جھلے دے مدنی ڈھولا حق بھلے دے جبریل جا کے جھولا جھلے دے اللہ رب العالمین نے حمد و ثنا پاک درود اللہ محمد نبی مقدم شفیع معظم نور المجسم تاجدار معظم قائدات دیوانی شفیع صلاۃ الدلہا امام الانبیاء شاہ رضا منبع جود و سخا برکتہ آمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک پاک برگاہ نکس بنانے در درود و سلام
دوستان عزیز اللہ رب العالمین دی پاک لا رب کلام قرآن مجید فرقان حمید دی جو آیا کریمہ پڑھی، دعا ہے کہ اللہ رب العالمین پیارے کریم کے نگاہ میں مشہور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدقہ سب آباد دیا لئے اپنی پاک بارگاہ میں اس قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین پیارے کریم آقا علیہ السلام و صدقہ حق دے تمنا نے کاروں کا اشارت کو پورا کرے۔ دوستان محترم، اللہ رب العالمین نے پورا قرآن ہی اپنے محبوب دے نکھرے میں اتارے ہیں۔ اللہ نے اپنا قرآن، اپنی پاک کلام اپنے محبوب دے نازک ادا پہ اتارے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا لجپال محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شاندار نالا ارتبی لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا لجپال محبوب اگر مکے دے اندر ہے تو قرآن مکے میں چلتا ہے، اللہ کا نبی مدینے میں ہے قرآن مدینے میں چلتا ہے، اللہ کا نبی یارہ میں ہے قرآن یارہ میں چلتا ہے، اللہ کا نبی گھارہ میں ہے قرآن گھارہ میں چلتا ہے۔ تو پھر پتہ لگیا قرآن مجید فرقان حمید بھی 6666 آیا کریمہ جس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کریے، ہر تفسیر دے وچوں تواڈے تے میرے کریم آقا علیہ السلام کی شان کی جھلک نظر آئی ہے۔ تو پھر پتہ چلیا اللہ رب العالمین نے جو محبوب سانو عطا کیتا ہے نہ اس کی شان دی ابتدا ملتی ہے اور نہ انتہا ملتی ہے۔ اللہ نے ایسا سونا لاجواب محبوب جڑا سانو عطا کیا، پھر اس گھرانے کا مقام و عظمت پنج تن دے گھر میں، اگر اس پنج تن دے گھرانے میں ایک پھل جس کا بھی ذکر کریے اس کی شان بہت بلند اور برائے برا ہے۔ اللہ رب العالمین انہوں مقام اور عظمت عطا کر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جڑی میری جنت ہے جنت اے میں بیچ چھٹی اور بیچی کئی نہ ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا صابرن صبر جنہ کیتا جنہ کربلا دے میدان دے وچ کھڑو کے اللہ دی بارگاہ وچ آ کے مولا اے سارا کچھ جیتے رہے۔ جدو میں جنت دی قیمت وصول کی تھی اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ میرے حسین نے سارا کچھ اللہ دی بارگاہ وچ قربان کر جنت خرید لے۔ ہن میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا حسن تے حسین جنت دے شہزادیاں دے وچ شہزادے جنت دے سردار نے حضرت امام حسن و حسین۔ ہن جیڑا بندہ چاہے کہ میں جنت لے جاواں جنت دے وچ چلا جاواں تے پھر جے پانچ تن دی محبت دل دے اندر ہے، پانچ تن دا پیار دل دے اندر ہے تے پھر وہ اپنی قسمت تے ناز کرے۔ جے اگر پانچ تن پاک دی محبت دل دے اندر نہیں پھر اپنے ایمان دی فکر کرے، کیونکہ نمازاں روزے زکاتاں حجاں کچھ کر لیکن جے اگر یہ دل محبت رسول یا پانچ تن پاک دی محبت تو دل خالی ہے تو پھر اللہ رب العالمین دی پاک بارگاہ دے وچ تیریاں نمازاں تیرے روزے کچھ بھی قبول عزیزان محترم جناب حضرت امام حسین علیہ السلام اللہ رب العالمین نے سن محبوب نے کتنی محبت تے پیار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین میرے وچوں میں حسین وچوں، حسین میرے وچوں میں حسین وچوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام میرے کریم آقا علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما رہے، آپ نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پیچھے، حضرت امام حسین علیہ السلام بچپن کا زمانہ ہے، گلیاں دے وچ کھیڈتے پے، اچانک میں نظر نہیں کہ میرا نانا مصطفیٰ نماز دے وچ ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام دوڑے، نبی پاک علیہ السلام کے راقہ میں دوش مصطفیٰ کے سوار ہوئے۔ پیارے کریم آقا علیہ السلام اللہ رب العالمین نے سونے محبوب کے قدر میں سوار ہوئے، جدو پشت نبی کے سوار ہوئے تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میرے نبی کی ابتدا میں نماز میں پڑھ دے۔ سرکار نے فرمایا بھی خیال کیتا کہ بچہ حسین ہے، اس کو اتار دے اپنا سر سجدے دے وچ اٹھا لا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل جا میرے سونے محبوب کو کہہ دے کہ بچہ حسین جتنا تک
3 تسبیح نہیں، 5 نہیں، 7 نہیں، 9 نہیں، 11 نہیں، اللہ کے محبوب نے 72 تسبیح ادا کی تھی. سبحان ربی الاعلی. اللہ رب العالمین دا محبوب جو اتنی تسبیح ادا کی حسین اپنی مرضی دے نال اترے ہیں، بڑے ناز دے نال، بڑے ناز و عطا دے نال جناب اپنی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ کی خدمت دے وچ آندے ہوئے تے جناب مسکرا رہے نے لباں تے تبسم ہے. حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا نے فرمایا بیٹا حسین کیوں اس انداز کے نال مسکرایا تبسم فرمایا کی وجہ؟ عرض کی تھی کہ اما حضور اج نانا مصطفیٰ نماز دے وچ ہن تے میں راکع میں دوش مصطفیٰ تے سوار ہو گیا، میں پیارے کریم آقا اپنے نانا مصطفیٰ دی پشت تے سوار ہو گیا. فرمایا بیٹا تو نماز کا خیال نہیں کیتا؟ فرمایا ابا کوئی گل نہیں، جے اگر آج میرے نانا مصطفیٰ نے میری خاطر 72 تسبیح ادا کی ہے، فرمایا کل جدو کربلا دا میدان ہوئے گا میں حسین نانے دی دین دی خاطر 73 تن قربان کر دیں، میں تن قربان کر دیں. دوستان محترم پھر میرے امام حسین نے عشق دے اس میدان دے وچ کھڑے ہو کے اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ آکھیا شریعت تنائیں منگن دا ہے، شریعت دے وچ تے بندہ اللہ پاک دی بارگاہ وچ طلب کردا ہے، منگدا رہندا ہے مولا اے چیز نہیں، اے چیز نہیں، اے دے اے دے. الحمد شریف پڑھنے ساری ہی دعا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ، الحمد شریف بہترین دعا نماز کے اندر پڑھنے. لیکن جڑا عشق ہے نا وہ دیون دا نا ہے، شریعت کو منگن دا نا، عشق دیون دا نا ہے. سب تو پہلے عشق کی ابتدا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور انتہا کی تھی کربلا کے میدان دے وچ میرے حضرت امام حسین علیہ السلام. کربلا کے میدان دے وچ کھڑو کے مولا اکبر بھی تیرا، اصغر بھی تیرا، اور محمد بھی تیرا، قاسم بھی تیرا، عباس بھی تیرا، سب کچھ الہ العالمین تیرا. اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں پھر بھلے کے وچ نہ رہے تے میں جنت کی قیمت وصول کر لیے تے جنت انہاں نوں ویچ چھڈی ہے، انہاں نوں ویچ چھڈی ہے. ہن جیڑا جنتی بننا چاہتا ہے، جیڑا جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، پہلے انہاں دی اتباع و غلامی، انہاں دی غلامی دا پٹا اپنے گھر وچ پا دے گا تے پھر جنت دینا. ہن حضرت امام حسن علی مقام ہوئے دونوں پیرا حضرت امام حسین و حسن جو شکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تشبیہ مصطفیٰ سے ایک بھائی سر کو لے کے ناف تک، دوسرا ناف کو لے کے پیرا تک شکل محمد دونوں پیرا اکٹھے کر دیتے جاتے سی، تصویر محمد بن جاتی سی. کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیتا جائے محمد میں ویکھنا ہوئے میں تو ویکھ لے، کسی نبی نے دعویٰ نہیں کیتا. جیڑا سونا یوسف ورگا دعویٰ نہیں کیتا کہ چاہے محمد ویکھنا ہے مینوں ویکھ لے. ہاں یہ جوڑی ہے جڑی حسن و حسین کی جڑی ایک آکھ سکتی ہے جائے ساڑھے نانے محمد نو ویکھنا ہے وہ سانو ویکھنا. سبحان اللہ. یہ جوڑی آکھ سکتی ہے جائے ساڑھے نانے نو ویکھنا. حضرت امام حسن مجتبی اتنا حسن سی کہ آپ ہر وقت چہرے پہ نقاب رکھتے ہیں. اس طریقے سے آپ سرکار کا نقاب ہونا سی. حضرت امام حسن علیہ السلام چہرے پہ نقاب رکھتے ہیں. اور جدو اگر قدرت الہی اگر نقاب گر جاتا سی ایتی دنیا ادھر رک جاتی ہے، ادھر بھی دنیا ادھر رک جاتی ہے. اتنا حسن میرے حضرت امام حسن علیہ السلام. ایک دفعہ آپ نے اعلان فرما دیتا کہ سارے آ جاؤ مکہ المکرمہ شریف چلنا تے حج کی سعادت تو سارا فراد ہونا ہے. اللہ پاک سارے دے نصیبہ وچ کرے. تے جناب حضرت امام حسن علیہ مقام نے فرمایا کہ حج دے واسطے جڑا نا چلنا ہے آ جاؤ. لوگ جڑے سن ڈاچیاں تے سوار ہو کے آپ کے دروازے تے گیا. آپ نے فرمایا نہیں جے ملنا یار ہوئے تے پھر اونچیاں سواریاں کاریاں نے چھڑ دیو، اے ڈاچیاں چھوڑ دیو، آؤ میرے نال پیدل چلتے ہیں. کم و بیش حاجی صاحبان گئے نے. اللہ پاک سارا دے نصیبہ چ کرے. مکے تو مدینے دا سفر کم از کم 460 کلومیٹر جڑا وہ طے کر کے حضرت امام حسن نے مجتبی گئے. ہن جڑے طواف کعبہ کرتے پہ ہوندے نے نا تے جڑا بھی جاندا ہے اوتھے حکم یہ ہے اپنا جڑا اے حجاب دے ہوا ہے عورت نے یا بندے نے اس کو گرا دیتا جا، ہٹا دیتا جا، منہ خالی کر کے ننگا کر کے جڑا ہے نا وہ طواف
تاکہ پتہ لگ جائے بے غیرت کیڑا ہے تے غیرت والا کیڑا ہے. مائیاں بھی بچے بندے بھی سب کچھ جو جڑا طواف کرتے ہیں تے جناب نا پتہ لگ جائے. حضرت امام حسن مجتبی چہرے دے اوتے نقاب جدوں نقاب ہے تے آپ اچانک طواف کردیا نقاب چہرے تو گر گیا تے جدوں گریا تے جتنے حاجی طواف کعبہ دے اندر مشغول شن سارے طواف رک گیا. حسن نو ویکھنا لگ پئے حسن نو ویکھنا لگ پئے امام حسن مجتبی نو ویکھنا لگ. ایک ٹولا جیڑا قافلہ آیا ہوا سی جتھے حسن جمیا کنعان دا جتھے حضرت یوسف علیہ السلام جنہاں دی نظراں دے وچ یوسف تو سونا ہائی کوئی نہیں. جڑا کنعان دے وچ آندے سن کہ یوسف تو سونا ہے ہی کوئی نہیں. کنعان جتھے حسن جمیا سی وہ بھی بندے موجود سن. آمنہ دی جانے گرامی حضرت امام حسن دی گرداں ہون لگ پئی آپ دے حسن دے چرچے ہون لگ پئے. اے جناب والا سارے آدھی حضرت امام حسن مجتبی دی دیداں دے دیارتاں پہ کر دے نے. کنعان جا کے آکھیا انہاں کنعانیاں نے کس حسین شہزادہ ہے جنوں ویکھ لئیے اللہ یاد آ جاندا ہے. جنوں ویکھ لئیے رب یاد آ جاندا ہے. او کہن لگے نانا بھاویں جیڑا ہی سونا ہوئے گا پر ساڈے یوسف ورگا کدی نہیں ہوئے گا. بھاویں جیڑا ہی سونا سی نا ساڈے یوسف ورگا نہیں ہونا. ساڈا یوسف تے او جڑا ہنیری رات نوں چلے 70 قدم اگے تے 70 قدم پیچھے دور تے تجلے ہو جاندے سن. ساڈا یوسف تے ایڈا سونا جو زلیخا اٹھا کے بھی تو اس سپاہی دے وچوں جھاگ نہیں کھانی ہے تے انگلیاں جڑیاں سن وہ عورتاں پھلا کٹن دی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لیندیاں سن. فرمایا ساڈا یوسف دا ایڈا سونا سی. فرمایا تو کیڑے دی گل کر کرنا. انہوں نے فرمایا یار بھلیکھے وچ نہ نہیں آ ایک واری نظر مار تے صحیح. آمنہ دی جانے گرامی لوگ ٹر پئے. او بندے چلدے چلدے جناب والا حضرت امام حسن مجتبی دے کول آئے نے. جدوں حضرت امام حسن مجتبی دے چہرے دی دید کیتی ہے آپ دا حسن ویکھیا اللہ دی بارگاہ وچ آکھن لگ پئے مولا کریم. جدوں عورتاں نے یوسف ویکھ کے اپنی انگلاں کٹیاں سن اودوں اینوں کتھے لکایا سی. فرمایا اودوں اینوں کتھے لکایا ہے مولا اودوں اینوں لے کے آیا سامنے. جدوں بھی عورتاں نے حضرت یوسف نو ویکھ کے اپنی انگلاں کٹیاں سن اودوں اینوں کتھے لکایا. میرے دوستو میرے عزیزو انہاں دا مقام انہاں دی عظمت و شان ایک بہت ہی ولایت برا ہے. حضرت امام حسن بادشاہ نے اعلان فرما چھڑیا اکو دا ایک اس دا پتر ہے اکو دا ایک لخت جگر سیر دے واسطے آمادہ ہو گیا کہ سیر دے واسطے جانا ہے. تے جڑے نوکر چاکر وہ نال وزیر مشیر سارے نال نے اکو دا ایک پتر ہے. فرمایا بھی اس کا خیال رکھنا ہے اگر یہ دے نال کوئی وعدہ گھاٹا کوئی ایسا مسئلہ بڑھ گیا تو میں تانوں زندہ نہیں چھوڑاں گا. بادشاہ دے نال وعدہ کر کے وزیر لے کے ٹر پہ گھوڑے دے اوتے سوار ہے اس کا پتر. جدوں گھوڑے تے سوار ہے نا تے گھوڑے نوں ٹھیڈا لگا ٹھڈا آیا تے جڑا گھوڑا سی نا وہ منہ دے بل زمین تے ڈگا تے وہ جڑا اس کا شہزادہ پتر سی وہ گھوڑے تے ڈگا. وہ بڑا جڑا سی یا وہ کوئی ایسا پتھر جڑا وہ اس مقام تے لگا تے وہ بچہ جڑا نا دنیا تو پردہ کر گیا. اکو دا ایک پتر بادشاہ دا دنیا تو پردہ کر. جدوں پردہ کیتا تے سارے کوڑا کس دی مجال ہے کیڑا کہ بادشاہ جی تہاڈا پتر دنیا تو پردہ کر گیا ہے. کوڑا کہ کنوں آکھے بھی تہاڈا پتر دنیا تو پردہ کر گیا. تے وزیر نے دل بڑا کر کے تے بادشاہ نوں کہا تہاڈا پتر اس دنیا تو نہیں گیا. بادشاہ نے اس کر کے دیکھا. انہیں فرمایا جتنے عالم بیٹھے نے سارے میرے سامنے آ جاؤ. سارے آگے وزیر مشیر سارے سامنے آ گئے علماء کرام سارے سامنے. ہاں جی بادشاہ سلامت حکم کو. آپ نے فرمایا گل یہ ہوں تو لے کے گھر تک 24 گھنٹے تھوڑے کول ٹائم ہے. 24 گھنٹے تے 24 گھنٹیاں دے اندر مینوں میرا پتر چاہیے زندہ. اے واپس مینوں میرا پتر چاہیے. جے اگر نہ ہویا انج دا تے فرمایا پھر جڑا ہے نا تواڈے بال بچے تسی بڑی سخت سزا دے حقدار ہو. وہ کہنے لگا تو ساڈے کول اتنی پاور اتنی مجال
بھئی تہاڈا پتر اسی زندہ کر دیں، ساڈے کول اتنی پاور نہیں، ساڈے کول اتنا مقام تے اتنی عظمت نہیں، ساڈی اتنی شان نہیں ہے، پاور نہیں کہ اسی تیرے پتر کو زندہ کر دیں۔ ہاں ایک آئی مدینہ منورہ دے اندر ایک تو کتنے 100 کلومیٹر دور کم و بیش مہینے دا یا اس تو 1-2 دن دا کام رہا جڑا مدینہ منورہ ہے نا، اوتھے ایک شخص جس کا نام سی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ کام کر رہے ہیں سن۔ اللہ یہ سب پاور دیتی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دے وچ مقام نے اتنی عظمت شان فرمایا بھی ہونا دا پتہ نہیں، اتنا سفر ہے اسی کچھ نہیں کر سکتے۔ بادشاہ کہنے لگا بھی 5 منٹ تو اتنے گول کر دیتے ہیں، جا جڑا کچھ کرنا ہی جلدی کر، 26 گھنٹے کا ٹائم میں جان دے گی۔ آپ میرا بھی جانے گا بھی اپنے گھر دے اندر آیا، گھر دے اندر آیا کہ بہت مایوس ہو کے اپنی چارپائی پہ لیٹ گیا۔ بیوی آ گئی، بیوی آ کے پوچھ دیا کرنا والے کی گل ہے، بڑا پریشان، بڑا اداس ہے، بڑا مایوس ہے، کی گل ہے؟ کہنے لگا بس تیرے میرے کول 24 گھنٹے موجود نے، 24 گھنٹے کے بعد نہ تو رہے گی نہ میں رہاں گا، نہ اپنے بچے رہیں گے، بادشاہ سب کچھ ختم کر دے گا۔ فرمایا ہوا کی کہنے لگا ہے گل ہے، کہنے لگی پھر کی سوچے؟ کہنے لگا کی سوچنا، نہ میرے کول اتنا سفر ہو سکتا ہے، نہ میرے کول اتنا ٹائم ہے جڑا میں مدینہ منورہ دے وچ جاواں، اوتھے جا کے انہاں دی نسل دا کوئی بندہ تلاش کرا دیا کر، بڑا کام کر لیندا سی تے نکا نہیں کر لیندا ہوے گا۔ سبحان اللہ۔ کہ میں کنے میرے کول تے اتنا راہ نہیں، میرے کول تے اتنا سفر نہیں، میرے کول جڑا اتنا وقت ہی نہیں، میں کنے جاواں گا تے کی جا کے کراں؟ تے جناب گھروں نکلے باہر تے جناب دل دے اندر خیال کیتا تے سوچیا، جڑا عقیدہ تے سوچ سی نا وہ بدلے۔ دل وچ کہنے لگا جی اگر وہ اتنا ہی رج پا لے، اتنا ہی مہربانیاں کرتا ہے، اتنی ہی پاور اللہ رب العالمین نے عطا کیتیاں نے، جڑا زندہ کر لے گا تے پھر وہ ایتھے بھی آ جائے گا۔ جی اگر اتنی وہ دے وچ پاور ہے تے پھر وہ تو ہاتھ بن کے تے جناب نے آواز دینی شروع کر دیتی ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی آپ جڑے سن مدینہ منورہ دے اندر میں اتھوں ہاتھ بن کے نہ التجا پہ کرنا، سنے میرے نے لکھیا میرے بال بچے میری عزت میری زندگی دا سوال ہے، میرے تے مہربانیاں کرے۔ آ میرا دل نگر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرماتے ہیں کہ جدوں ویکھدا پہ رستا ویکھاں اے یار اپنے دا، محل اچے چڑھ کے اور جس ویلے دل ایک آئی پاوے اتے روائے در بڑھ کے۔ آمیر علی رائے گرامی ویکھدا کہ میں پیا پھر ترجمانی پہ کرتے ہیں، آپ تو فرماتے ہیں سروزاد اے حیران کھلوتا پیر زمین اوے گڈے اوے اونچا ہو اے رستا ویکھے، ارے یار کنوں سر کہتے۔ آمیر علی رائے گرامی نے تو آواز پہ دینا، آواز دیتی ہے، آواز دیتی ہے، نیند آ گئی، اکھا بند کی دیا، قسمت نے انگڑائی لئیے۔ حضرت امام حسن مجتبی گھوڑے پہ کھڑے نے، آپ گھوڑے پہ کھڑے نے، فرمایا جدو اٹھے نا بیدار ہو کے سر پہ کھڑے سن، فرمایا کی گل ہے حضور تسی اتنی سونی صورت والے نورانی چہرے والے تسی کون؟ آپ نے فرمایا جی مساعدت ہے مارنا ہے میں وہ وہاں جی مسددہ پہ ہے میں وہ وہاں تے جناب لیکن اپنے بادشاہ کو اپنے فخر دے نال سینہ چیڑا کر کے کہنے لگا بادشاہ جیڑی گل میں کیتی آئی نا بھی یہ جان دے کہ وہ نسخہ، فرمایا وہ حکیم میں تواڈے سامنے لے کے آ گیا ہاں، وہ حکیم میں تواڈے کول۔ حضرت امام صاحب چونکہ وقت ہو گیا 5-4 منٹ باقی
نے حضرت امام زین العابدین جدو یہ جڑا نا آپ کربلا دے وچ واپس آ رہے ہیں حضرت امام زین العابدین دی ہاتھ جڑے نے اوپر تھے ہوئے نے آپ ڈاچے دے اوپر سوار نے ہاتھ کڑیاں زنجیر جڑے نے وہ پائے ہوئے تے اٹھا بھی ٹان ٹان دی آواز آتی ہے پھر کوئی تو مائی آ گئی تے مائی آ کے کہنے لگی کہ حضور میرا پتر بڑا بیمار ہے یہ امام زین العابدین حسین کا پتر ہے فرمایا کہ میرا جی بیٹا بڑا بیمار ہے تواڈے وچ کوئی حکیم ہے شمر کول پوچھیا کولی کول پوچھیا انہاں کہ بھی نہیں ساڈے وچ حکیم کوئی نہیں حضرت امام زین العابدین 18 سالہ دا حسین دا پتر ہے آپ نے فرمایا انہاں کول کی پوچھدی پئی جی انہاں سوری کائے نہیں آ ساڈے کول پوچھ اما یہ حکمت تے ہوئی ساڈے گھر تو شروع ہے میرا دادا بھی حکیم آ میرا نانا بھی حکیم آ میں آپ بھی حکیم آ سبحان اللہ یہ بھی نہیں وہ کہنے لگے بیٹا پھر میرے نال چل فرمایا انہاں نال گل کردا میں تیرے نال چلاں مائی 2000 درہم کم و بیش دتے حضرت امام زین العابدین لے کے چل بات سنیے ایمان مطابق آج نال گل گرامی امام زین العابدین لے کے دروازے تے گئی کہنے لگی پتر ایتھے ٹھہر میرا گھر پردے والا ہے میں اپنے گھر بچیاں نوں کہہ لواں پردہ کر لو پھر میں تینوں لے کے جاواں گی لیکن جاندی نہیں پردیاں دا اصل وارث دروازے تے کھڑوتا ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اما کی ادھر باہر آئی ڈر مار کے اور روتی روتی باہر آ کے کہنے لگی پتر جا تر جا تیرے آن دا مقصد پورا ہو گیا ہے فرمایا ماں دس کی ہوئے کہنے لگی پتر جڑا میں اپنا پتر تینوں چیک کروانا سی اور دنیا تو پردہ کر گئے حضرت امام نے فرمایا کہ اما پریشان نہ ہو میں زین العابدین اس مرض دا بھی علاج کر لینا سبحان اللہ میں وہ بھی علاج کر لینا کیوں پریشان پہ ہونی جدو کہ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا جائے اگر عیسیٰ آکھے قوم بے بسم اللہ اللہ دے حکم نہ اٹھ تے مردہ اٹھتا ہے میں محمد دا پتر ہو کے جے میں آکھا تے مردہ کیوں نہیں اٹھتا آپ نے فرمایا قوم بے بسم اللہ اٹھ کے کھڑا مائی جدو باہر نکلی نہ خوشی خوشی تے پھر سر ویکھے تے اگڑ رکھ لیا اپنے ناک تے کہنے لگی ہاں یہ تو زندہ کر لے جڑے اتنے دیسی